سبق نمبر 6۔ اب اسم کی مختلف اقسام، ان کی اقسام میں سے پہلی قسم ہے معرفہ اور نکرہ ہونا۔ اسم کا ایک طرح سے معرفہ اور نکرہ ہونا۔ معرفہ وہ اسم جو کسی معین شخص یا کسی معین چیز یا کسی معین جگہ کا بتائے، جیسے عمر کسی معین شخص کا نام ہے، اسی طرح انا کی ضمیر ہے یا کسی کو آپ کہہ سکتے ہیں کسی کی پروناؤن ہے جو بتائی جا رہی ہے۔ اسی طرح ھذا کسی خاص چیز کی طرف اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح الکتاب، شروع میں الف لام، یہ بھی کسی چیز کو معین کرنے کے لیے۔ اسی طرح مکہ کسی معین جگہ کا نام ہے۔ تو یہ ساری ایک طرح کی مثالیں دی گئی۔ اس میں معرفہ کی تقریباً 7 ادھر ذکر کی گئی ہیں قسمیں۔ معرفہ ان 7 اقسام میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے۔ نکرہ آسان ہے۔ ایک تو معرفہ کی یہ قسم ہے کہ کسی بھی شخص کا نام یا کسی جگہ کا نام وہ عالم کہلاتا ہے اور وہ معرفہ میں سے شمار ہوتا ہے، جیسا کہ طلحہ، حامد، فاطمہ، لاہور۔ اسی طرح ضمائر جو ہیں، پروناؤنز جو ہیں، جو کسی لفظ یا کسی نام کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ علی لاہور گیا، وہ وہاں کچھ خریدنے کے لیے گیا۔ اب دوبارہ ہم علی کا نام نہیں لائیں گے بلکہ اس کی جگہ وہ کا لفظ لائیں گے، اور وہ یہ ہے، یہ ایک طرح کی ضمیر یا اس کی جگہ پروناؤن ہے جو اس کی جگہ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ بھی کسی معین چیز کے لیے ہوتا ہے یا کسی معین شخص کے لیے ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی معرفہ ہے۔ اسی طرح اس میں اشارہ کرنے کے لیے جب اشارہ کیا جاتا ہے تو وہ چیز معین ہو جاتی ہے، جس سے اشارہ کیا جاتا ہے وہ بھی معین ہوتی ہے، جیسا کہ ھذا، ذاک و ذالک۔ ھذا یہ، ذاک تھوڑے سے دور کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ذالک زیادہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ۔ اسی طرح اس میں موصول، وہ اسم جو 2 جملوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ 2 جملوں کو موصول وصل سے ہے، جوڑنا۔ تو جو وہ اسم جو 2 جملوں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے، جیسا کہ الذی، اللتی، الذین۔ اسی طرح معرف باللام، وہ لفظ، وہ اسم جس کے شروع میں الف لام آ گیا تو وہ معرف باللام ہو جائے گا، یا اس کو معرفہ ویسے ہی کہہ دیا جائے گا، معرفہ۔ اسی طرح مضاف ہونا کسی لفظ کا، یعنی وہ لفظ یا وہ اسم جو اوپر مذکور کوئی بھی جو 5 قسمیں، یعنی علم ہو، کسی چیز کا نام ہو، ضمیر ہو، اشارہ ہو، یا وہ موصول ہو، اسم موصول ہو، کسی بھی کی طرف مضاف ہو یا اس کی نسبت کسی اور کی طرف کی جائے۔ فار ایگزامپل علم نام ہے تو اس کی طرف اس کی نسبت کی جائے، جیسا کہ قلم طلحہ، طلحہ کا قلم، تو یہ قلم جو ہے یہ طلحہ کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے خاص ہو گیا۔ اسی طرح ضمیر فار ایگزامپل لگا دیں قلم ہو، اب ہو سے مراد کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے، تو اس کی طرف جب قلم کی نسبت ہوگی ہے تو تب بھی قلم خاص ہو گیا۔ اسی طرح دیگر اس کی مثالیں ہو سکتی ہیں، جیسے قلم ھذا، اس کا قلم، تو وہ بھی جو ہے معرفہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح منادہ مقصود، وہ اسم جو کسی حرف ندا کے ذریعے تعیین مقصود ہو، جس کی حرف ندا کے ذریعے تعیین مقصود، یعنی ایسا لفظ جو بنیادی طور پر نکرہ ہے لیکن اس کو جب ندا اس کے ذریعے دی جاتی ہے تو وہ معرفہ ہو جائے، جیسا کہ رجلن، کوئی بھی آدمی، تنوین کے ساتھ آ گیا رجلن تو وہ کوئی بھی آدمی، لیکن یا جب کہا جاتا ہے یا رجلو، اے آدمی، تو وہ کوئی بھی ہے تو اس کی تعیین ہو جاتی ہے کہ فلاں آدمی ہے۔ تو منادہ مقصود جو ہے یہ بھی معرفہ کی قسم ہے۔ یہ 7 قسمیں نے ذکر کی ہیں جو کہ معرفہ ہیں، خاص ہیں، اسماء میں سے جو خاص ہو جاتے ہیں یا معین ہو جاتے ہیں۔ نکرہ اس کے مقابل اور برعکس وہ اسم ہے جو کسی غیر معین شخص یا کسی غیر معین چیز یا کسی غیر معین جگہ کے بارے میں بتائے، جیسا کہ رجلن، آخر میں جو تنوین آ گئی ہے یہ نکرہ کی علامت ہے زیادہ تر، کہ کوئی آدمی یا کوئی مرد، امرأۃ کوئی عورت یا کوئی لڑکی، کتابن کوئی کتاب، محفظۃ کوئی بستہ، اسی طرح بلد مدینہ۔ تو یہ آخر میں جو تنوین ہے زیادہ تر یہ نکرہ کے بارے میں بتاتی ہے، کسی چیز کا غیر معین ہونا، کسی جگہ کا، کسی شخص کا۔ اور اردو میں ملاحظتاً یہ بتائی گئی کہ اردو میں نکرہ کے جو ترجمہ ہے اس میں کوئی یا ایک کا معنی زیادہ تر آتا ہے، کوئی، ایک یا کچھ، جیسا کہ قلم، کوئی قلم، کتاب، ایک یا کوئی ایک کتاب۔ اسی طرح ماء، کچھ پانی۔
تو تنوین کے اس طرح معانی جو ہے وہ ذکر کیے جاتے ہیں۔ اب اسم کی اقسام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اسم میں یہ تقسیم بھی ہو سکتی ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اسم کسی مذکر کا بھی ہو سکتا ہے اور مؤنث کا بھی ہو سکتا ہے۔ اب مذکر کی کیا ڈیفینیشن کی جائے کہ وہ اسم جس میں مؤنث لفظی بھی نہ ہو اور تقدیری علامت بھی کوئی مؤنث کی نہ اس میں پائی جائے، یعنی ایسا لفظ یا ایسا اسم جس میں نہ کوئی لفظی لحاظ سے مؤنث کی علامت ہو، نہ ہی کسی چھپی ہوئی علامت اس میں کوئی مؤنث کی پائی جائے، نہ اس میں ظاہری کوئی مؤنث کی علامت ہو، نہ کوئی چھپی ہوئی اس میں مؤنث کی علامت ہو، تو وہ مذکر ہے۔ جیسے کہ طفل بچہ، ماء پانی۔ اس کے برعکس مؤنث جو ہے وہ اسم جس میں تانیث کی لفظی یا تقدیری علامت پائی جائے، یعنی وہ اسم جس میں کوئی ظاہری لفظی علامت کوئی پائی جائے مؤنث کی، یا کوئی چھپی ہوئی جو ہے یا تقدیری علامت کوئی اس میں مؤنث کی پائی جائے۔ جیسا کہ امرأۃن، اس میں ظاہری علامت پائی گئی، آخر میں گول تا پڑی ہوئی ہے، تو یہ مؤنث ہوگی لفظی لحاظ سے اس میں ظاہر ہے کہ آخر میں گول تا ہے، تو یہ مؤنث ہو گیا۔ اردن، اب یہ لفظی اس میں مؤنث کی کوئی علامت تو نہیں ہے، لیکن تقدیری یا چھپی ہوئی اس میں علامت ہے کہ عرب اس کو مؤنث سمجھتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں مؤنث تقدیری۔ البتہ ایک لفظ کے یا اسم کے مؤنث ہونے کے لحاظ سے کچھ جو ظاہری علامات اور نشانیاں ہیں لفظی، وہ تین ہیں۔ یا تو اس کے آخر میں گول تا ہوگی، جیسے کہ فاطمۃ، قارئۃ، طلحۃ، تو یہ آخر میں گول تا ہوگی۔ البتہ ایسے الفاظ جن کے آخر میں گول تا ہے لیکن وہ مذکر کے نام کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کو مؤنث نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ وہ مذکر ہی ہوگا۔ لیکن مؤنث کے آخر میں گول تا ہے تو وہ اس کی علامت کہلائی جائے گی۔ بہت ہی شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے کہ مذکر کے نام میں بھی آخر میں گول تا ہوتی ہے، تو اس کو استثنائی طور پر لیا جاتا ہے۔ دوسری مؤنث کی علامت ہے الف مکسورہ، یعنی آخر میں الف کا ہونا۔ صغرا، آخر میں جو یا پڑی ہوئی ہے اصل میں عربی میں الف مکسورہ ہے۔ صغرا سلمہ۔ اسی طرح الف ممدودہ، اسی طرح مؤنث کی علامات میں سے الف ممدودہ، یہ بھی تانیث کی یا مؤنث کی علامت ہے کہ ایک اسم جس کے آخر میں الف اور حمزہ ہو، یعنی وہ الف جو مد کے ساتھ پڑھا جائے، یعنی جیسا کہ حمراء، صحراء، تو اس کو کہا جاتا ہے الف ممدودہ، وہ الف جو مد کے ساتھ پڑھا جائے، تو یہ بھی مؤنث ہونے کی ایک علامت ہے۔ تو یہ تین علامتیں مؤنث کی ہیں، یہ اگر نہ کسی میں پائی جائیں، ظاہری بھی اور تقدیری یا چھپی ہوئی بھی، تو وہ مذکر ہوتا ہے۔ اب ان الفاظ میں سے کون کون سے معرفہ ہیں اور کون کون سے نکرہ ہیں، ان کی علامت یا ان کی شناخت کرنی ہے۔ محمد یہ کسی کا نام ہے اس لیے یہ معرفہ ہے۔ کتابن آخر میں تنوین ہے، یہ نکرہ ہے۔ اسی طرح البیت شروع میں الف لام ہے، یہ معرفہ۔ اخوکا یہ مضاف ہو گیا، کسی کی طرف اس کی نسبت ہوگی، بھائی کی کسی ضمیر کی طرف، یا اخوکا تمہارا بھائی، تو بھائی وہ خاص ہو گیا، اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ معرفہ ہے۔ اسی طرح حاذا یہ اشارہ کیا جاتا ہے، تو جب اشارہ اس کے ذریعے کیا جاتا ہے تو یہ بھی معین ہو جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں معرفہ۔ اسی طرح قلم زید یہ بھی مضاف مضاف الیہ۔ اسی طرح قلم زید یعنی زید کا قلم، ابھی قلم کی زید کی طرف نسبت ہوگی اس لیے قلم بھی خاص ہو گیا۔ اسی طرح فرسن گھوڑا، آخر میں تنوین آ گئی ہے تو یہ نکرہ ہے۔ اسی طرح انت یہ ضمیر ہے، کسی نام کی جگہ استعمال ہوتا ہے تو یہ بھی معرفہ ہے۔ اسی طرح یا رجلو یہ بھی معرفہ ہے، یعنی نکرہ مقصودہ اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک لفظ جو اصل میں نکرہ تھا لیکن اس کو خاص معین کر کے جب آواز دی جاتی ہے، ندا دی جاتی ہے، تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح التی یہ اسماء موصولہ میں سے ہیں، دو جملوں کو جوڑنے کے لیے یا دو الفاظ کو بھی جوڑنے کے لیے ہو سکتا ہے، تو یہ بھی معرفہ ہوتا ہے۔ عصفور آخر میں تنوین ہے تو یہ نکرہ ہے۔ اب اس میں سے آپ نے مذکر اور مؤنث کی شناخت کرنی ہے۔ قلم مذکر ہے اس لیے کہ اس میں کوئی مؤنث کی نہ ظاہری ہے اور نہ چھپی علامت ہے۔ اسی طرح کراست آخر میں گول تا آ گئی ہے، مؤنث ہو گیا۔ جدار مذکر۔ بقرۃ آخر میں گول تا۔ سوق مذکر۔ عائشۃ یہ تو کسی مؤنث کا نام ہے ویسے بھی۔ حمزہ تو اس کے آخر میں گول تا ہے لیکن یہ کسی مذکر کا نام ہے اس لیے اس کو مذکر سمجھا جائے گا۔ مسجد
اس میں کوئی مؤنث کی علامت نہیں ہے تو یہ مذکر ہے. اسی طرح کبرا آخر میں الف مکسورہ آ گیا تو یہ مؤنث ہے. اسی طرح خضرا آخر میں الف ممدودہ ہے تو یہ مؤنث ہے.